مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب سردی تو کم ہو گئی تھی، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ سورج غروب ہونے جا رہا تھا، اس لیے نیم سورج کی کرنیں اس کی سنہری رنگت کو مزید چمکا رہی تھیں۔ وہ کھلی سی بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے لان کا وہ حصہ نظر آ رہا تھا جہاں پول تھا اور رنگ برنگے پودے اگے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر جا چکا تھا۔ اس پر ایک ہلکی سی مسکان کے نابی لبوں پر رقص کر گئی۔ اس نے گہرا سانس خارج کر کے ڈارک براؤن آنکھوں سے کھلے آسمان کا جائزہ لیا، لیکن وہ گھر میں ہونے والی گہما گہمی اور تیاریوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آج ایسا کون سا خاص دن ہے جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں تھا؟ ساری کزنز بھاگم دوڑ کر رہی تھیں، اور وہ جب بالکنی سے نیچے آئی تو اس نے بھی کچن جاتی ہوئی ردا سے پوچھا کہ گھر میں اتنی صفائی ستھرائی کیوں ہو رہی ہے؟ ردا نے اسے جو خبر دی اسے سن کر اس کا دل ایک دم بجھ گیا تھا۔ چہرے پر زردی سی چھا گئی تھی کیونکہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر جلدی سے تیاری کر کے ہسپتال جانے لگی، کیونکہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے جہاں اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یہاں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ سارا دن ہسپتال میں بھی اس کا بے چینی سے گزرا تھا۔ وہ گھر جا کر اس شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ابھی وہ جب ہسپتال سے واپس آئی ہی تھی کہ ردا نے آ کر اسے دادی کا پیغام دیا۔ شہوار، دادی جان بلا رہی ہیں، آ کے ان کی بات سن لو۔ پیغام پہنچانے والی کا لہجہ حسب معمول بیزار تھا۔ خیر اسے کون سا ان کے رویوں سے فرق پڑتا تھا؟ ردا سمیت ان کے دیگر تمام کزنز کا رویہ شہوار کے ساتھ ایسا ہی تھا، کیونکہ سب کا رویہ اس گھر کے ولی عہد عزت مآب شہریار مصطفیٰ کے ساتھ دادی کی ضد پر اس کے ہونے والے نکاح کے بعد بدل گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی تمام لائق فائق کزنز اور ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے امید لگائے جو بیٹھی تھیں کہ ان دادی پوتی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ آپ نے بلایا دادی جان؟ اس نے ان کے پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تنہائی اور اپنے دونوں سپوتوں کی غفلت کی ستائی ہوئی دادی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہوار کے والدین اس کے بچپن میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھے جسے وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی۔ اس کے چچا لوگوں نے اس کے ماں باپ کی طرح اس سے پیار تو نہیں کیا تھا، لیکن دادی کی ضد کی وجہ سے اس کے ڈاکٹر بننے کی خواہش ضرور پوری کر دی تھی، لیکن اس کے ڈاکٹر کی خواہش اس کے دل کی خواہش کو لے ڈوبی تھی۔ اب اس نے ایک ایسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جس کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد دادی نے اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا تھا اور تب سے اب تک ہر ممکن اس کی حفاظت کی تھی۔ او ہاں بچے، شہریار اس مہینے کی 10 تاریخ کو واپس آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری پھپھو کو رخصتی کے لیے ہاں کہہ دوں۔ پچھلے سال سے اصرار کر رہی ہیں وہ۔ اب تو تیری ڈاکٹری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ دادی جان خوشی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس فضول انسان کا ذکر سن کر اسے شدید ناپسند تھا وہ شخص، جبکہ اس کی کزنز اور خاندان کی تمام لڑکیاں پروانوں کی طرح اس کے گرد منڈلاتی اس کی انا کو تسکین پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں، جس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا تھا جس دن وہ اپنی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی تو گھر کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے حیرانگی سے پورے گھر کو دیکھنے لگی کہ گھر میں ایسا کون سا فنکشن ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دادی نے بہت پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ آج تمہارا نکاح شہریار کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سن کر گویا اسے لگا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ اسے اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس کا یہ نکاح کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر دادی کی ضد پر وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ اسے لگا کہ پھپھو اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ ان کا جھکاؤ واضح طور پر ردا کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر امیدوں کے برخلاف دادی کے اصرار اور قسمت کے وار کے آگے کسی کی نہ چل سکی تھی، مگر وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے اس شخص کو قبول نہ کر سکی۔ کچھ لوگوں کی باتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بچے کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ دادی جان کے پکارنے پر اس کے خیالات کی ڈور ٹوٹی۔ اس نے چپ کر کے تھوڑی دیر ان کا پر امید چہرہ دیکھا اور گہری سانس بھری۔ جیسے آپ کو اچھا لگے دادی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا تھا،
جبکہ وہ انہیں کھانا کھانے کا بہانہ کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ قدموں میں خود بخود ہی تھکن اتر آئی تھی۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب انکار کا کیا فائدہ؟ آخر کب تک میں دادی کو ٹال سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ڈوبتے دل کو ادھوری سی تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہا تھا۔ سنا ہے دادی تمہاری رخصتی کرنے والی ہیں۔ شہریار کے آنے پر وہ صبح ہسپتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی کہ اس کے بڑے ماموں کی لاڈلی بیٹی ردا نے اپنے مخصوص جلے ہوئے لہجے میں طنز کرتے اسے روک لیا۔ بڑے ماموں کے ردا سمیت 4 بچے تھے۔ ردا سب سے بڑی، اس کے بعد آرزو اور تیسرے نمبر پر علیزے تھی، جبکہ سب سے چھوٹا ان کا ایک بیٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی تو ایک ہی بیٹی تھی، کومل، جو کہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ ردا اس کی ہم عمر تھی اور پڑھنے کے بعد آج کل گھر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ بڑے ماموں کا بیٹا معاذ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تھا، وہیں شہریار بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم جا کر دادی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اسے جواب دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس ردا کی فضولیات کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس کے پاس ان کی طرح سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہ تھی، اس لیے اسے بس پر بیٹھنا تھا، جس کے نکلنے میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی، اور ٹائم دیکھ کر تو اس کے قدموں میں خود بخود ہی تیزی آ گئی تھی۔ بس نکلنے میں 20 منٹ تھے۔ ادھر جہاز پرواز کے لیے تیار تھا، اور اس کے دھیان کے دھاگے خود بخود اس دشمن جان کی جانب مڑ گئے تھے، جو نہ جانے کب سے اپنی تمام تر بے رخی اور بیزاری کے باوجود اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ نوعمری میں ہی اس کا دل اپنی اس نک چڑھی اور دنیا سے بیزار ماموزاد کے خواب بننے لگا تھا، اور جب دادی نے ان کے نکاح کی بات کی تو اس کے تو دل کی مراد بر آئی تھی۔ امی اس نکاح کے لیے راضی نہ تھی، وہ ردا کو بہو بنانا چاہتی تھی، پر ان کے اصرار پر وہ ہار مان گئی تھی۔ آج 5 سال بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس اجنبی دیس کی ہواؤں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی جانب رواں دواں تھا، جہاں اس دشمن جاں کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بستے تھے۔ نکاح کے بعد وہ آج اتنے عرصے بعد اس کا سامنا کرنے والا تھا۔ ردا کے مطابق وہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا اپنی سب کزن سے رابطہ تھا، سوائے اس ایک کے جس سے رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر دوڑائی تو امی ابو سمیت بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ بس جس ماموں کی بیٹی کی دید کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا وہی غائب تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنوں سے ملنے کے لیے ان کے جانب بڑھا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اندر سے آنے والی چہکاروں اور کہکہوں کی آوازوں سے اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر کون موجود ہے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلی نظر ہی اس شخص کے چہرے پر پڑی تھی، جو کہ دادی جان اور پھپھو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں شہوار؟ اسے دیکھ کر وہ مخاطب ہو۔ نظریں ہیروں کی طرح جگمگ کرتی ہوئی اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ردا اور دیگر تمام کزنز کی مسکراہٹیں اسے دیکھ کر پھیکی پڑ گئی تھیں، جبکہ وہ اس کی نظروں پر دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے دادی، میں فریش ہو لوں؟ بمشکل جواب دے کر اس نے جان چھڑانے کے لیے پر تولے۔ ہاں بچے، کوئی بات نہیں، فریش ہو کر آ جاؤ، ملازمہ ویسے بھی کھانا لگانے والی ہے، دادی نے بول کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی، اور راہداری کا موڑ موڑتے تک اسے اس شخص کی پرتپش نظریں اپنے پشت پر محسوس ہوتی رہی تھیں۔ اس کے غائب ہونے پر وہ چونکا۔ اس ایک پل کی ملاقات نے دید کی پیاس مزید بڑھا دی تھی، جبکہ اس کے برعکس دشمن جاں کے تیور خطرناک تھے۔ مطلب ابھی تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکی تھی، جبکہ اس کا دل پھر بھی پر امید تھا کہ اس کی محبت کی تپش اس کا دل پگھلا ہی دے گی۔ ملازمہ کے بلانے پر جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ ردا شخص کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنے پر اسے نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ خیر اسے کون سے کوئی فرق پڑتا تھا؟ علی اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی، اور ان پرتپش نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اف، وہ دل ہی دل میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، شدید غصے سے۔ اس کی جانب اپنی گہری سیاہ نظریں اٹھاتے ہوئے وہ بے آواز بولی، ٹھرکی، جبکہ وہ اس کے لبوں کی حرکت محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔
ان آنکھوں کے سیاہ سمندر میں اس کا پہلے سے ڈوبتا دل مزید ڈوب گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس سیاہی کی قید سے رہائی اب خواب ہی ہے۔ شہوار بچے، آج گھر ہی رک جاؤ، تمہاری پھپھو آج رخصتی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی اچھا، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی تھا۔ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہائے رے مجبوری! شاید جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو ایسے ہی دوسروں کے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ آج پھپھو رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر خوبصورت سے نقش و نگار والے انگوری جوڑے میں ملبوس صوفے پر پھپھو اور دادی کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی دوسری جانب وہ شخص بیٹھا تھا جو کہ اس کی ناخوشی سے بخوشی آگاہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے اس رنگ میں سپاٹ مگر جگمگاتے دل فریب چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے دل نے اپنی خوشی کے لیے اس کی ناخوشی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے دل کے بقول وہ اس کی بے پناہ محبت پا کر جلد اپنی ناخوشی بھول جائے گی، یہ بھی دل کے بہلانے کو غالب کا گمان تھا۔ اس نے خیال کو سرد سے جھٹکا تھا۔ 1 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اس ہنسی خوشی کے درمیان ردا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسے خواب کی مانند تھا جو دسترس سے باہر تھا، اور 1 ماہ کے بعد تو جو بچی کھچی آس تھی وہ بھی ختم ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے شہریار کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں اور دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھول جانے کی کوشش کی تھی۔ جب انسان چاہتا ہے وقت رک جائے، لمحے طویل ہو جائیں، اس کا ناپسندیدہ وقت نہ آئے تو وہ وقت اس کی خواہشات کے برعکس پر لگا کر اٹھ جاتا ہے۔ آج رخصتی کا دن تھا اور وہ اپنی بے چینی چھپائے روایتی سفید شیروانی میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھا شہوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیگر تمام کزنز ہنسی مذاق میں مشغول تھیں۔ ردا بھی اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے وہاں موجود تھی۔ جو آپ کے دل کی اولین خواہش ہو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا دل کہاں گوارا کرتا ہے۔ دادی اور پھپھو اس کے سامنے والے صوفے پر موجود تھیں۔ تبھی شہوار کے آنے کا اعلان ہوا۔ میرون رنگ کے مغلیہ طرز پہ بنے لہنگے اور قدیم طرز کے زیورات میں وہ کسی دیو ملائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے خیرہ کرتے حسن کو دیکھ کر بے اختیار اسے سہارا دینے کو آگے بڑھا تھا، جبکہ ارد گرد موجود کزنز کے شور مچانے پر وہ کچھ جھیم سا گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اسٹیج پر چڑھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دے۔ فضول انسان! دادی جان بار بار اپنی آنکھوں میں خوشی سے آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ آج ان کا دیرینہ خواب پورا ہوا تھا۔ اپنی اس پوتی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر وہ چین سے مر سکتی تھی۔ پھپھو نے بھی اسے اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے قبول کر لیا تھا۔ انہیں ویسے بھی اس سے کوئی پرخار نہ تھی۔ وہ تو ویسے ہی ان کا جھکاؤ ردا کی جانب تھا۔ رخصتی ہو چکی اور اسے شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور باہر سے ہنسی مذاق اور شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی خوش ذوقی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے مائیگرین کا درد بے حد زیادہ تھا۔ اس شدید درد پر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھ کر اس بے باک کا انتظار کرنے والی تو نہ تھی، اس لیے اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پیر اور درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، جبکہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے وہ چونکا اور فوراً اس کی جانب بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ شہوار، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز میں گھبراہٹ، فکر مندی واضح تھی۔ میرا سر شدید درد کر رہا ہے، شدید تکلیف سے کراہ کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بھی بہنے لگا۔ درد ہر لمحے کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی ٹینشن رنگ لائی تھی۔ درد کی شدت کے پیش نظر وہ بھول گئی تھی کہ اسے سہارا دینے والا وہ فضول انسان ہے جس کا وہ لمس تو دور قربت بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اچھا روئیں تو مت، آپ کی دوائی کہاں ہے؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے مسلسل بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے گھبرا کر بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مائیگرین کا درد ہوتا ہے اور بہت شدید نوعیت کا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ فضول انسان! درد ہو رہا ہے تو رو رہی ہوں۔ آنسو خود بخود آ رہے تھے۔ وہ اپنی کمزوری اس پر عیاں ہونے کی وجہ سے سرخ ڈوروں بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولی، جبکہ وہ اس نینوں کے وار پر 1000 دفعہ کا زخمی دل ایک مرتبہ پھر زخمی ہوا تھا۔
اس کی گردن میں گلٹی ابھر رہی تھی۔ وہ مشکل اس کی جانب سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے دل و دماغ کو اس کی خراب حالت کا احساس دلاتے ہوئے بے لگام خواہشات و جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی اور خود کو سرزنش کرتے ہوئے حرکت میں آیا اور اس کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے پرس میں سے مخصوص دوا نکالی اور پانی کے ساتھ اس کی جانب بڑھائی۔ اٹھیں، یہ گولی لیں۔ وہ گولی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ گولی منہ میں رکھنے کے بعد اسے سہارا دیتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ گولی نگلتے ہی وہ کراہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کی تمام توانائی نچڑ چکی تھی۔ اسے ہانپتا دیکھ کر وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کی تکلیف وہ خود پہ لے لے۔ اللہ میرا سر! اس کے کرانے پر وہ چونکا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ سر پر مضبوط مردانہ انگلیوں کا نرم سا لمس محسوس کر کے وہ چونکی، پر احتجاج کی ہمت خود میں نہ پا کر اس نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ ویسے بھی اس کے ہاتھوں کے نرم گرم لمس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سے ہی ان دونوں کے لیے خاندان بھر سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے انہیں روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا۔ مسز شہریار، تم اپنی اور میری پیکنگ کر لو۔ کل ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے ہیں، پہلے مری جائیں گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت لمبے بال سکھا رہی تھی کہ اس کے شوشے پہ چونکی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے خوب روب بھری آواز میں پرشوہرانہ روب جمانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر شرارت سے جگر جگر کرتی آنکھیں اس کا پول کھول رہی تھیں جو کہ اس کے بالوں میں الجھی تھی۔ دانت پیستی ہوئی وہ اٹھی اور اس پر لپکی، اور وہ جو اس انتظار میں تھا فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید کیا اور ہنستے ہوئے سینے پر پڑنے والے اس کے نازک مکوں کے تشدد کو سہنے لگا۔ تمہیں کیا ہوتا ہے ہاں؟ میں پورے 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ ہاتھوں کے تشدد کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی باور کرایا گیا تھا، جبکہ مقابل کے تیور اس کی کھلی خوشبودار زلفوں کے اپنے چہرے پر گرنے پر فوراً بدلے تھے۔ انداز سنجیدہ اور آنکھوں میں خمار بھر چکا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں اس پر غصہ کرتے ہوئے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے چونکی تھی۔ دماغ نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجائی۔ دل ہی دل میں گھبراتے ہوئے اس نے اپنی نظریں اس کی نظروں سے ملائی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی، جو کہ وہ بخوبی ناکام بنا چکا تھا۔ ہاں تو مسز شہریار، آپ مجھ سے بڑی ہیں؟ ہاں؟ خمار بھری آواز میں پوچھے گئے اس کے سوال پر اس کے حواس مزید اڑے تھے، جبکہ وہ کمینہ اب مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پر اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور چہرہ شدید تپنے لگا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان! خود سے بڑی لڑکیوں کو اتنے گندے طریقے سے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گھبراہٹ کے مارے جو کچھ اس کے منہ میں آیا تھا وہ اول فول بولتی گئی، جبکہ اپنی بیگم کی باتیں سن کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس گھٹیا انسان کا سارا خمار بھگ سے اڑ گیا تھا۔ فوراً اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ شدید سرخ تھا، جیسے ابھی خون چھلک آئے گا۔ واہ محترمہ، آپ کو یاد ہو تو تمام گواہان کی موجودگی میں مجھ گھٹیا انسان کو ان تمام حرکتوں کا پرمٹ مل چکا ہے۔ اب میرا جو دل کرے گا وہ میں کروں گا، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ اس کے مزید قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی اس دشمن جاں کو دیکھتا تھا تو اس کا اپنے آپ پر اختیار ختم ہو جاتا تھا، وہ بے قابو ہو جاتا تھا، اور اب تو اس پر شہریار خان کا حق تھا۔ وہ اپنا حق لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار ہنسا تھا، جو کہ ہر وقت دور سے اس پر بڑے ہونے کا روب جماتی تھی، اور پاس آتے ہی اس کی ساری تیاری ہوا ہو گئی تھی۔ اس کے مظلوم چہرے پر ترس کھاتے ہوئے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، جو فوراً پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ روم میں جا کر پناہ لی، ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے کنڈی بھی لگائی کہ وہ پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ توبہ، حرکتیں تو دیکھو اس کی! اسے بچ کر رہنا ہوگا اب، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یہ اتنی گرمی کیوں ہے؟ صبح صبح آج وہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے مری کی جانب رواں دوا تھے، جبکہ وہ اس کی یقین دہانی پر کہ وہ کوئی فضول حرکت نہیں کرے گا اس لیے اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اگر اسے ناشتے کا کہتا تو وہ نوکرانی کے ہاتھ اس کو ناشتہ بھجوا دیتی، اس کے آفس جانے سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی اور دادی کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن اب اسے اپنے اندر کچھ تبدیلی بھی محسوس ہونے لگی تھی
شادی والی رات کے بعد سے ہی ان کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ دادی کے بعد شہریار وہ واحد شخص تھا جس نے اس طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ دل خود بخود ہی اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ دور سے انا پرست لگنے والا وہ شخص ذرا بھی انا پرست نہ تھا۔ اس کے تمام اندازوں کے برخلاف وہ اس سے بڑے احترام سے پیش آیا تھا، جس میں محبت کی جھلک واضح تھی۔ وہ اسے ابھی بھی دل سے قبول نہ کر پائی تھی، پر اس نے اپنی زبان کی کرواہٹ سے اس کا دل زخمی کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور ان دونوں کی نوک جھونک جب وہ پاس ہوتا تھا مسلسل جاری رہتی تھی۔ بقول اس کے اسے تنگ کر کے دلی سکون ملتا ہے، جب وہ چڑھتی ہے اس کو نئے سرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ گھٹیا انسان، اس نے کڑوا منہ بنا کر سوچا۔ سر جھٹکا اور کھڑکی سے نظر آتے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ مسٹر شہریار، بات سننا ذرا۔ دان پیستی وہ اس کی جانب مڑی تھی، جسے اس کا ایک پل کا بھی سکون برداشت نہ ہوتا تھا، اور یہ اس کا فضول طرز مخاطب جو کہ وہ اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مجھے اس لفظ سے شدید چڑ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا تھا، اور اسپیشل اس ٹائم جب سب گھر والے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب سب کے سامنے میں اپنی زبان نہیں چلاؤں گی، اس لیے وہ جان بوجھ کر مجھے اس نام سے چھیڑتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے تو وہ اسے چھوٹا ہونے کا طعنہ دینے سے بھی کتراتی تھی۔ دل ہی دل میں تاؤ کھاتے، وہ بڑے ضبط سے اپنے تاثرات قابو میں رکھتے اس کی جانب مڑی، جس کی آنکھیں اسے تنگ کرنے کے خیال سے ہی چمکنے لگتی تھیں۔ کیا ہے، میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ تپ کر بولی۔ جواباً اس کے معصومیت سے نہ میں سر ہلانے پر مزید تپ گئی۔ اوکے یار، مجھ سے بات تو کرو، سارا سفر اس طرح چپ کر کے تو نہیں گزار سکتا نا؟ میں بور ہو رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہے اتنا حسین ہم سفر ساتھ ہو، اور میں بور ہوں، ایسا تو نہیں چلے گا نا یار؟ اس کے تنے ہوئے تاثرات پر وہ امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ سر جھٹک کر منہ کھڑکی کی طرف پھیر کر بیٹھ گئی، کیونکہ شہوار کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام چیزوں کا بدلہ اس ٹائم اس سے لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بس میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی آوارہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس سے جتنا بھی تنگ کرنا چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی۔ لیکن شہریار اس کا یہ رویہ دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کے سارے رومانس کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ تو بڑے خواب سے جاگ کر آیا تھا، مری کے حسین موسم میں وہ اپنی تمام تر محبت اس پر لٹائے گا، مگر یہ دشمن جان تو بڑی ہی کھڑوس ہے یار، وہ سوچتا رہ گیا۔ وہ مری پہنچ گئے تھے، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ دونوں تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نرم سے بستر پر گر گئے، جبکہ شہوار نے بھی اپنی تمام سوچوں کا تالا لگایا اور پرسکون نیند سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اس کی بے خبری میں اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تمام تر سوچوں کے برعکس تھا، اور دل دھیرے دھیرے اسے قبول کر رہا تھا، جبکہ شہریار اسے اپنے ساتھ ایک بستر پر اطمینان سے بغیر کسی خدشے یا گھبراہٹ کے بیڈ شیئر کرنے پر ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ پتھر اب تھوڑا تھوڑا موم ہو رہا تھا، دل پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس جذبے کو لے کر ہی شہریار کے چہرے پر ایک الگ سی رونق آ گئی۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کی جانب کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ اس کے جاگنے میں تو یہ جرأت کرنے پر اس نے کاٹ خانے کو دوڑنا تھا۔ اس کی گہری نیند کا یقین کرتے دل کے تقاضوں پہ بے قرار ہو کر اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہولے سے چوما اور اس کے بے خبر چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ ان کا ہنی مون شروع ہو چکا تھا، اور شہریار اسے دن بھر اپنے ساتھ گھماتا رہتا تھا۔ رات کو تھک ہار کر وہ بستر پر گرتی تھی۔ اس کے برعکس وہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا، اور اسے بھی سارا دن ساتھ لے کر ہر جگہ گھومتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ مری کی خاک چھاننے کے بعد آئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اس کے بلانے پر چونکی اور اس کی سمت دیکھا، جو بالکنی میں موجود چھوٹے سے خوبصورت صوفے پر بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بمشکل اپنے درد کرتی ٹانگوں اور پیروں کو سنبھال کر وہ صوفے تک پہنچی اور تھک کر وہاں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ شہریار نے اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جبکہ وہ اس کی مکمل توجہ پا کر مزید روحانسی سی ہو گئی۔ شاید اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، تبھی اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ رہ نہ سکی اور شکوہ کنہ لہجے میں اسے بتایا، جبکہ وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں پر ہولے سے مسکرایا۔ قصور تو واقعی میرا ہے،
تو تلافی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے پیر اپنی گود میں منتقل کر لیے اور نرم ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ چونکی اعتراض کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے سخت ہاتھوں کی نرمی سے ملتے سکون پہ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور تمام فکروں کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ عجیب سے احساس پہ چونکی اور آنکھیں کھول لی تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اپنا تقریباً سارا وزن اس پر ڈالے مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی پر شہریار نے اسے روک لیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر منتقل کر دیا۔ چونکہ شہریار کچھ دیر اور سکون محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا۔ رات کی پرفسوں ماحول کا اثر تھا یا جانے کیا کہ اس کا دل مزید کچھ نرم پڑا۔ اس نے دوبارہ سے بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ملائم بالوں کے اوپر سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کی جانب سے کسی قسم کی مزاحمت یا کڑوا جملہ نہ پا کر اس کا اعتماد بڑھا۔ ان کے سر پر ستاروں بھرا آسمان جگمگا رہا تھا اور اس کے عین وسط میں خوبصورت سا مکمل چاند اپنی پرفسون چاندنی سے ہر چیز روشن کر رہا تھا۔ رات کی دل فریبی نے اس کے دلوں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ وہ دونوں چپ کر کے اس خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگے جبکہ شہریار نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے غیر ارادی طور پر اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بال کا نرم بوسہ بھی لے رہا تھا مگر شہریار نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی تھی۔ اسی بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ تبھی وہ نرمی سے بولا، شہریار بیگم، آج رات آپ مجھے حیران کرنے پر تلی ہیں۔ لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے شانے پر مکہ مارا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اب تم مجھے پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ قابل قبول لگتے ہو۔ اس لیے وہ بھی جواباً بڑے انداز سے بولی جبکہ سامنے والا تو پہلے ہی اس کی ہر ادا پر قربان تھا۔ شہریار، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ نہ جانے کب سے بغیر کسی غرض کے میں نے اب بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میرے کسی انداز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے جذبات بول رہے تھے جنہوں نے شہریار کے دل پر گویا آخری ضرب لگائی تھی۔ تم میری تمام سوچوں کے برعکس نکلے ہو۔ میں اس نکاح کے خلاف تھی کہ ایک تو تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو اور اس نکاح کے بعد سب نے مجھ پر تمہیں پھانسنے کے الزام لگانے شروع کر دیے تھے۔ اوپر سے ردا جو تمہارے افیئرز کے قصے سناتی تھی، اس لیے مجھے اس رشتے سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے بھی جواباً پوری سچائی سے اپنے جذبات بتائے۔ وہ چونکا اور سنبھلا۔ اب اسے اس کے رویے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ برحق تھی۔ اس سب کو جھیلنے کے بعد آئی ایم سوری، مجھے اس سب کا اندازہ نہ تھا، پر بات یہ ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو اور میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری خاتون۔ وہ بڑی محبت سے اسے یقین دلا رہا تھا اور اس کے لہجے کی سچائی پہ اس کا دل یقین کر چکا تھا۔ تو میں صلح سمجھوں؟ وہ اس کی خاموشی پر شرارت سے بولا تھا۔ پیچھے ہٹ، ٹھرکی انسان، ذرا سی لفٹ کیا کروا دو، پھیلنے لگتے ہیں۔ وہ اسے فوراً دھکا دے کر بھاگی اور مصنوعی غصے سے بولی، پر لہجے کی شرارت واضح تھی۔ اب بچو ذرا۔ وہ بھی مسکرا کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا جبکہ وہ چیخ مار کر صوفے کے ارد گرد دوڑنے لگی۔ اچانک شہریار نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ توازن بگڑنے سے وہ اس کے اوپر گری جبکہ شہریار صوفے پر۔ اب بتاؤ۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں اور اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر اچانک سنجیدہ ہوا تھا۔ آنکھوں میں خمار اترا تھا جبکہ اس کی خاموشی۔ شہریار نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھیں۔ اس کی نظروں کا پیغام واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کی نظروں سے نہ ہٹا سکی جبکہ وہ اس کی خاموشی پر شے پاتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے بالوں پر جھک کر اپنے جذبات اس میں منتقل کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی تمام شدت اور محبت در شہریار میں جذب کرنے لگا تھا۔ وہ اس قدر پیار میں گم ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس نے اپنی حدیں پار کر لی۔ وہ آج در شہریار کو پا کر اپنی دنیا مکمل کر چکا تھا۔ اس کی ذات بھی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ دشمن جان جس کے لیے وہ 4 سال تڑپا تھا، بیرون ملک جا کر بھی اس نے اپنی عزت، اپنا مان، اپنی محبت اور اپنے جذبات کو در شہریار کے لیے بچا کر رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کسی اور پر نچھاور کرے۔ در شہریار بھی آج اپنا حق لے کر خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی کیونکہ آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے اس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہے اور یہ اس کی ذات کو کبھی بھی ادھورا نہیں رہنے دے گا۔
اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شہریار اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ تو بالکل بھی نفرت کے قابل نہیں۔ اس کے تیز نقش، سفید رنگت، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ در شہریار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر شدید پیار آ رہا تھا، کیونکہ اب وہ پتھر پگھل چکا تھا۔ اب اس کا دل موم ہو چکا تھا، جس میں شہریار کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ اس نے واش روم میں جانے سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شہریار پر اب بس اس کا ہی حق ہے۔ یہ حرکت کرنے کے بعد وہ تو واش روم میں چلی گئی تو شہریار نے آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ اب جان چکا تھا کہ اس کی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے اور دشمن جہاں اس کی روح میں بس چکی تھی۔ در شہریار جب واش روم میں گئی تو اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے اپنی گردن پر محبت کی مہر دیکھی تو اس کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا تھا، کیونکہ اب اس کی دنیا مکمل ہو چکی تھی۔